تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں 73 فرقے بنیں گے تو پھر ہم جائیں کہاں، کس فرقے کو فالو کریں، کون سا جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد فرقے بنیں گے، تفرقے بنیں گے تو ہم کہاں جائیں؟ تو آپ اسلام نے فرمایا تھا تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ جب اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوگے، اس پیٹرن کو فالو کرو گے، کوئی تفرقہ نہیں رہے گا، کوئی جو ہے وہ فرقے بازی نہیں ہوگی، کوئی ٹولیاں نہیں بنے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی، تلوار نکال لی، کہا جس نے کہا کہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ رسول اللہ دنیا سے نہیں گئے، وہ اسی طرح گئے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے، کوئی نہ کہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ آپس سے باہر ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے کیونکہ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، رسول اللہ دنیا سے نہیں جا سکتے اپنی امت کو چھوڑ کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں جس طرح پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، جب رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، دین سے پلٹ جاؤ گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت میرے کانوں سے ٹکرائی مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیت میں نے پہلی بار سنی ہے، حالانکہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، میں نے پہلی بار سنی ہے، اور تلوار ہاتھ سے گر پڑی۔ اور عمر کہتے ہیں میں خود بھی زمین پہ گر پڑا اور مجھے ادراک ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو معنی کیا نکلا کہ جب آپس میں اختلاف ہو، جھگڑا ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس تنازع کو، اس جھگڑے کو اللہ کی طرف پلٹاؤ، رسول اللہ کی طرف لٹاؤ اور اس کا حل وہاں سے تلاش کرو۔ معنی یہاں پہ یہ نکلا، قرآن کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ آپس میں اختلاف کریں گے، اختلاف رائے ہوگا، نقطہ نظر کا اختلاف ہوگا، یہ فطری چیزیں ہوگا، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پہ اپنے دین کو چھوڑ دینا، اپنی اصل کو چھوڑ دینا اور تفرقے بازی، ٹولیاں بنا لینا، علیحدہ فرقے بنا لینا، اس سے منع کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اور پھر ہر شخص کے پاس جو دین ہے، نظریہ ہے، اسی پر بڑا خوش بیٹھا ہے، اپنا نظریہ حق پہ ہے، دوسرے کا باطل پہ ہے، اس طرح کے کام نہ کرو۔ اس لیے اختلاف سے بچنا ہے اور اس طرح کی فرقے بازیوں سے بچنا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں 73 فرقے بنیں گے تو پھر ہم جائیں کہاں، کس فرقے کو فالو کریں، کون سا جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد فرقے بنیں گے، تفرقے بنیں گے تو ہم کہاں جائیں؟ تو آپ اسلام نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ جب اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوگے، اس پیٹرن کو فالو کرو گے، کوئی تفرقہ نہیں رہے گا، کوئی جو ہے وہ فرقے بازی نہیں ہوگی، کوئی ٹولیاں نہیں بنے گی۔ اس لیے اللہ رب الدعا ہے کہ اللہ ہمیں، ہم مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرمائے اور توحید پر، سنت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔